شکار پھنس گیا ہے جناب سمن۔ وہ اسی روپ میں تھا جس میں آپ نے بتایا تھا۔ میں نے اسے نیچے رکھا ہے۔ دوندار 5 سکے اس غلام بنانے والے تاجر کو دے دو۔ یہ غلام میرا ہے ارطغرل صاحب، میں نے اسے خرید لیا ہے، تو پھر اسے مجھے بیچ دو۔ اس غلام کے کتنے لوگ ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں جاویدار قبیلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا۔ قبیلے کے سردار کی بیٹی اسلحان اس سے تفتیش کر رہی تھی اور اس سے پوچھتی ہے، بتاؤ تم نے کیسے ہماری چیزوں کو تباہ کیا؟ لیکن کافی کوشش کے باوجود بھی وہ آدمی نہیں بتاتا۔ اس کے بعد قبیلے کا سردار جس کا نام جاندار تھا وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا ایک کان کاٹ ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب اورال صاحب کا منصوبہ تھا، میں بے گناہ ہوں۔ یہ سن کر وہ سب چونک جاتے ہیں کیونکہ اورال اس بوڑھے سردار کا بیٹا تھا۔ پھر وہ سردار اپنے سپاہی کو کہتا ہے، تم فوراً جا کر اورال کو بلا کر لاؤ۔ وہ سپاہی باہر نکل جاتا ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے، اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اتنے میں وہ آدمی ایک خنجر سے حملہ کر دیتا ہے، لیکن اسلحان اس کا حملہ ناکام بنا کر اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتی ہے۔ اس طرح وہ آدمی مر جاتا ہے اور سردار غصے میں اورال کا نام پکارتا ہے۔ دوسری طرف سمن کے مہمان خانے میں ایک باورچی کہتا ہے، اورال صاحب کا کھانا تیار ہے، کون لے کر جائے گا؟ سمن کی بہن ماریا کہتی ہے، مجھے دے دو، میں خود لے کر جاؤں گی۔ پھر وہ کھانا لے کر اندر کی طرف جاتی ہے تو ایک آدمی اسے کہتا ہے، ماریا مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، برائے مہربانی ہاں کر دو۔ یہ سن کر ماریا غصے میں آ جاتی ہے اور اسے لاتیں مار کر گرا دیتی ہے اور کہتی ہے، جاؤ جا کر کسی اور کو بیوقوف بناؤ۔ پھر وہ کھانا لے کر اورال کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ سمن کہتا ہے، شکریہ ادا کرو اورال صاحب، ماریا ہر کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ پھر اورال کہتا ہے، بہت شکریہ آپ کا کھانا لانے کے لیے۔ ماریا کے جانے کے بعد اورال کہتا ہے، آپ جانتے ہیں سمن صاحب، ان زمینوں پر طاقت ہی ہر چیز ہے اور سونا اس کو نافذ کراتا ہے، لیکن یہ 2 قافلوں کا سونا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں بہت بڑے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ سمن کہتا ہے، کیا تم نے یہ بات اپنے بابا کو بھی بتائی ہے؟ اورال کہتا ہے، میرے بابا کو اس میں شامل مت کرو۔ سمن کہتا ہے، جو بات تم اپنے بابا کو بتا نہیں سکتے اس پر عمل کیسے کرو گے؟ اورال کہتا ہے، بہت جلد تم دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، اورال صاحب، جاندار صاحب ایک دکان پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹوکٹا مش بھی ان کے ساتھ ہے۔ سپاہی کے جانے کے بعد سمن کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ٹوکٹا مش ایک مصیبت ہے۔ اورال کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو وہ میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ سمن کہتا ہے، محتاط رہنا، کہیں تم اپنے بابا کے ہاتھوں ہی نہ مارے جاؤ۔ اورال کہتا ہے، میں نے موت کے فرشتے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ تب تک میرے سامنے نہیں آئے گا جب تک میں اپنا انتقام نہ لے لوں۔ میرے گاؤں کو موت کا مزہ چکھنے دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ماریا اندر آتی ہے۔ سمن کہتا ہے، وقت آ گیا ہے ماریا، تم جا کر کالی بیوہ والا میٹھا شربت تیار کرو۔ یہ سن کر ماریا مسکراتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ پھر سمن کا خاص آدمی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، شکار پھنس گیا ہے جناب سمن۔ وہ اسی روپ میں تھا جس میں آپ نے بتایا تھا۔ میں نے اسے نیچے رکھا ہے۔ دوسری طرف اورال اس دکان میں پہنچتا ہے جہاں اس کا والد موجود تھا اور وہ ٹوکٹا مش کو مردہ حالت میں دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے، شکر ہے تمہاری والدہ جوانی میں ہی فوت ہو گئی تھی اور یہ دن نہ دیکھ سکی۔ کیا میرا سونا کم بڑھ گیا تھا جو تم نے گاؤں والوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ اورال کہتا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا، یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ اس ٹوکٹا مش پر اعتبار ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دریا سے بھی دھوئے نہیں جا سکتے، مجھے ٹوکٹا مش نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر سردار اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اورال اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے بارے میں سب جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، آپ چاہیں تو میرا خون بھی لے سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک خنجر نکال کر اپنی ٹانگ پر مارتا ہے اور پھر خنجر دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ لیں، باقی کام آپ کا ہے بابا۔ دوسری طرف سمن کی بہن ماریا ایک زہر تیار کرنے میں لگ جاتی ہے کیونکہ سمن نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بازار میں موجود تھے۔ انہوں نے کافی ساری کھالیں گھوڑوں پر لادی ہوئی تھیں لیکن انہیں کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا۔
وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں اسلحان کھڑی تھی۔ ارطغرل اسے پوچھتا ہے، کیا جاندار صاحب یہی ہیں؟ اتنے میں اندر سے اسلحان کا بھائی اورال لنگڑاتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے، کیا کاروبار اچھا نہیں جا رہا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، اور آپ شاید کوئی لڑائی کر کے آئے ہیں اورال صاحب، مجھے تو آپ نے یہاں لڑنے سے منع کیا تھا، اور محتاط نہ رہنے کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اورال آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور بامسی سے پوچھتا ہے، یہ کس چیز کی کھالیں ہیں؟ بامسی کہتا ہے، بھائی ہر چیز کی کھالیں ہیں ہمارے پاس، ریچھ، بیل، سانپ، بھیڑیا، خرگوش اور بہت ساری چیزوں کی کھالیں ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں ایک کھال کے بدلے میں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر اسلحان بول پڑتی ہے اور اس آدمی سے کہتی ہے، کیا تم کبھی شکار پہ گئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے، نہیں۔ اسلحان کہتی ہے، اسی لیے تم ان کھالوں کی اتنی کم قیمت لگا رہے ہو، شکاری بہت خطروں سے ان چیزوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، خیر ہے اسلحان میڈم، کیا آپ ان کی شراکت دار ہیں؟ اسلحان کہتی ہے، نہیں، میں تاجر کے کام کی عزت کرتی ہوں، کم قیمت لگانے سے ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آدمی کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے، ایک کھال کے بدلے میں 4 سونے کے سکے۔ آدمی کہتا ہے، بالکل نہیں، کیا آپ مجھے دیوالیہ کرنا چاہتی ہیں؟ اسلحان کہتی ہے، میں جانتی ہوں تم ان کھالوں پر مزید ایک سکہ لگا کر سدھارو گے اور پھر 10 سکوں کے بدلے میں بیچو گے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ میں کبھی نہ لیتا۔ ٹھیک ہے، کھالیں اتارو۔ بامسی کھالیں اتارنے لگتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اسلحان خاتون، کاش ہم پہلے آپ سے مل جاتے تو ہمارا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اسلحان آگے سے مسکراتی ہے۔ پھر وہ آدمی سونے کے سکے دیتا ہے جن کو بامسی چیک کرتا ہے۔ پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل اسلحان خاتون کے ساتھ دوسری طرف چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے، ان تاجروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ کیسے ان کو توڑ کر نیچے لانا ہے۔ اسلحان کہتی ہے، شکریہ، میں نے سنا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں کافی ہنرمند ہیں، ان کی تیار کی ہوئی قالینیں آپ یہاں لاؤ، آپ کو زیادہ منافع ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے، کئی سالوں کی خشک سالی ہمارے اوپر باری پڑی ہے اسلحان خاتون، ہم کچھ تیار نہیں کر سکے۔ اسلحان کہتی ہے، کچھ دنوں میں یہاں وینس کے لوگ آنے والے ہیں، وہ ترکوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ ان کو بیچنے کے لیے کوئی چیزیں تیار کرو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اسلحان خاتون، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری طرف ایک آدمی نے کچھ بوڑھے آدمیوں کو غلام بنا کر ایک جگہ باندھا ہوا تھا اور اعلان کرتا ہے، جو کوئی بھی ان غلاموں کو خریدنا چاہتا ہے وہ 5 سکوں کے بدلے میں ایک غلام کو خرید سکتا ہے۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور 5 سکے پھینک کر ایک غلام کو خرید لیتا ہے اور پھر اس غلام کو کہتا ہے، بھاگو، اگر تم میرے تیروں سے بچ گئے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ غلام بھاگنے لگتا ہے اور اورال اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے۔ ارطغرل اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل غصے سے اورال کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں اورال ایک اور غلام خرید لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن اسلحان فوراً اس کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، اورال بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت ہو گیا۔ لیکن اورال دھکا دے کر اسے ایک طرف کر دیتا ہے اور اس غلام کو کہتا ہے، بھاگو، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ اسلحان دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ایسا مت کرو۔ ارطغرل بھی کھڑا ہو کر غصے سے اورال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غلام اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ اسلحان اورال کے سامنے کھڑی ہو کر اسے تیر چلانے سے روک رہی تھی، لیکن اورال تیر چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تیر اس غلام تک پہنچتا ہے، ارطغرل فوراً اس کو پکڑ کر نیچے کر دیتا ہے اور اپنے خنجر سے تیر کو توڑ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورال چونک جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس غلام سے پوچھتا ہے، کتنی قیمت لگائی ہے اس نے آپ کی؟ غلام کہتا ہے، 5 سکے۔ ارطغرل کہتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ غلام کہتا ہے، بھائی وہ آدمی مجھے مار دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ آؤ۔ دوندار، 5 سکے اس غلام بنانے والے تاجر کو دے دو۔ یہ غلام میرا ہے ارطغرل صاحب، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تو پھر اسے مجھے بیچ دو۔ اس غلام کے کتنے لوگ ہیں؟ یہ سن کر اورال مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمن اپنے تہہ خانے میں موجود تھا۔ پھر وہ ایک خط دیکھ کر کہتا ہے، یہ خط نقلی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو انہوں نے سلطان علاء الدین کا جاسوس سمجھ کر پکڑا تھا، لیکن وہ آدمی بالکل اپنا منہ نہیں کھول رہا تھا اور انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، جس وجہ سے سمن غصے میں آ کر اس پر تشدد کرنے لگتا ہے۔
لیکن پھر بھی وہ آدمی نہیں بولتا۔ سیمن اپنے آدمی سے کہتا ہے، اب ہمیں دوسرے طریقے سے پتہ لگانا پڑے گا۔ ترک اپنے مردوں کو نہیں چھوڑتے، ہم اسے مار کر پھینک دیں گے اور یہ جس کے لیے بھی کام کرتا ہے وہ اسے لینے ضرور آئے گا، پھر ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں سیمن کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور سیمن کو بتاتا ہے کہ بازار میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو وہاں چلنا چاہیے۔ یہ سن کر سیمن فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ باہر ارطغرل اورال سے پوچھ رہا تھا، اس غلام کے بدلے میں کتنے سکے لوگے؟ اورال کہتا ہے 10 سکے۔ ارطغرل دھندار کو کہتا ہے، اورال صاحب کو 10 سکے دے دو۔ دھندار 10 سکے نکال کر اورال کے آگے پھینک دیتا ہے۔ اورال غصے میں آ جاتا ہے۔ اسلحان اسے کہتی ہے، بہت ہو گیا بھائی، اب رک جاؤ۔ اورال سکے نہیں اٹھاتا اور اپنے آدمی کے ساتھ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے میں سیمن وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، ایک بوڑھے غلام کے لیے 10 سکے، واہ، میں اس اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعوت سے انکار نہیں کرو گے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعوت پر آؤں گا۔ سیمن کہتا ہے، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ارطغرل صاحب، آئیے۔ پھر سیمن ان کو لے کر اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹھیے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے اور خود سیمن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سیمن کا خاص آدمی بھی وہاں سے گزرتا ہے جسے ارطغرل غور سے دیکھتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی دوسرے میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ماریا وہاں آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے، بہادر سپاہی کیا پسند فرمائیں گے؟ ترگت کہتا ہے، پانی۔ ماریا کہتی ہے، صرف پانی؟ اگر سیمن صاحب نے سنا کہ میں نے ان کے مہمانوں کو صرف پانی دیا ہے تو وہ خفا ہوں گے۔ ترگت پھر کہتا ہے، ہم صرف پانی چاہتے ہیں۔ ماریا کہتی ہے، آپ کی لمبی زندگی ہو بہادر سپاہیوں۔ پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو سیمن اسے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے، ماریا، پہلے ہمارے لیے مشروبات لے کر آؤ۔ دھندار ترگت کو کہتا ہے، یہ لڑکی ماریا اپنی نظریں آپ سے ہٹا ہی نہیں رہی تھی ترگت بھائی۔ دوسری طرف سیمن کہتا ہے، یہ بازار کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی آدمی نے غلام کی زندگی کے لیے سونا دیا ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں کئی سالوں سے سفر کر رہا ہوں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لطف اندوز ہونے کے لیے قتل کر رہا ہو۔ اتنے میں ماریا آ جاتی ہے اور 2 گلاسوں میں شربت ڈالتی ہے۔ سیمن کہتا ہے، آپ کے مسلمان بھائی اورال نے رحم کرنا نہیں سیکھا، اگر آپ بیچ میں نہ آتے تو میرے آدمی ضرور اسے روکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، مسئلہ ظلم کا نہیں ہے بلکہ آپ کے بازار کی تنظیم کا ہے سیمن صاحب، یہ غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے بنا ہے۔ سیمن مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تاجر کے طور پر سخاوت ایک اچھی بات ہے، میرے خیال میں آپ کو بازار میں دوسری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم ترک لوگ غریبوں کو امید دلانا پسند کرتے ہیں، ہم آگے بھی آپ کے بازار میں آتے رہیں گے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور اس کے ساتھی باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ماریا سیمن کے پاس آ کر کہتی ہے، بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ ترکوں میں ایک ایسا آدمی سامنے آ گیا ہے جس کو آپ سونے سے نہیں خرید سکتے۔ سیمن کہتا ہے، اب تک میں ان کے تمام ہیرو جہنم میں بیچ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر سیمن ایک طرف چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔